جب توحید کی صدا گونجی، جب قرآن کی تفسیر دلوں کو روشن کرنے لگی، تب ایک نام ہر زبان پر تھا، علامہ احمد سعید خان ملتانی۔ انبیاء دی نبوت دا مرکز دا محمد، عبادت دا مرکز دا محمد، ولایت دا مرکز دا محمد۔ جنوبی پنجاب کا ہیرو تھا مولانا احمد سعید خان۔ کنتا انتا الرقیب علیہم۔ اس ملک میں، اس علاقے میں جنہوں نے کام کیا ہے، ہم اب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ میں اب بھی علامہ احمد سعید خان صاحب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ چلو آپ نے جو ہے نا رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، بلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اللہ دی قسم ایسا کسی کے ناراض نہیں، صرف مطلب ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ساڈا اختلاف کسی نال ہے ہی۔ لوگ کہتے سن نا بھائی انہاں دا ضیاء اللہ شاہ تے انہاں دا آپس وچ جوڑ اساں سارے دا مکالہ کر کے تور گجرات گیا تعزیت۔ میاں میرا حق تے ہے کہ ساری جماعت دا تے مولانا احمد سعید خان دا ساری جماعت دے بزرگ نے اسی ساڈا حق تے ہے، اسی مطالبہ کریے تہاڈے کولوں پورے لکھ دا ارشاد پیش کرو قول انہاں دا، چلو تانوں معاف۔ 1 لاکھ نہ صحیح 1000 دا اسی کہندے او بھی نہیں، 100 دا کہندے او بھی نہیں، او ایک صحابی لاکھ نہیں ایک۔ عبادت کے نشے من کو جو برباد کر، عبادت کے نشے من کو جو برباد کرے گا، لازم ہے کہ خرگوش کا بھی برباد رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن مرحوم تو بعد تے حضرت شاہ صاحب تو بعد جڑا اصل ساڈا مشن توحید تے سنت والا، اس توحید تے سنت نو پھیلان دا جڑا کم اللہ پاک نے ساڈے محبوب خطیب امام انقلاب مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب کو لے آئے، اتنا زیادہ کم کسی اور کو اللہ پاک نے نہیں لیا۔ جناب علامہ صاحب دے واسطے خصوصی طور تے لکھے گئے کچھ شعر پیش کرے ساں کہ دین جیندا اتار نہیں سکدی، دنیا اس نو وسار نہیں سکدی، دین جیندا اتار نہیں سکدی، دنیا اس نو وسار نہیں سکدی، اتھائیں تے صدقے بھی تھی ویندی ہے، موت ہر کہیں نو مار نہیں سکدی، اتھائیں تے صدقے بھی تھی ویندی ہے، موت ہر کہیں نو مار نہیں سکدی۔ رولاج پائی ودا ہا کچھ تاں کھڑائی ودا ہا، رولاج پائی ودا ہا کچھ تاں کھڑائی ودا ہا، لکھاں مخالفاں وچ اپنی دھمائی ودا ہا، لکھاں مخالفاں وچ اپنی دھمائی ودا ہا، انہیاں دے شہر دے وچ شیشہ جو چائی ودا ہا، انہیاں دے شہر دے وچ شیشہ جو چائی ودا ہا، سب نو رسائی ودا ہا، رب نو منائی ودا ہا، سب نو رسائی ودا ہا، رب نو منائی ودا ہا، ہکے صدا گدا ہس ہک ہک جولائی ودا ہا، ہک ہک جولائی ودا ہا۔ علامہ بڑا مخلص آدمی ہے اور بڑا مباحث آدمی ہے، اس بندے سے لالچ کوئی نہیں، اور وہ اس کے جڑی تقریر آئی وہ درد سے مبنی ہے، صرف سراں سے نہیں، بڑے ذوق نال مسئلہ بیان کرتا ہے۔ سونیا یاری ٹک دی جر چگتائی او نال لیا کے وکھاوے، گل وچ پے ترا حبیاں والا کدے بھی مول نہ جاوے، جے توڑیے اللہ جیندا ہے تہاڈیاں ضرورتاں۔ اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آج ہی سبسکرائب کریں شجر ٹی وی، کیونکہ سچ سننا نہیں پھیلانا اب ذمہ داری ہے۔ 1940 میں ملتان کے نواحی گاؤں چتروڑ گڑھ میں خدا بخش بلوچ کے گھر پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم ماموں کاجن فیصل آباد میں حاصل کی۔
دورہ تفسیر راولپنڈی میں مولانا غلام اللہ خان سے اور دورہ حدیث گجرانوالہ میں قاضی شمس الدین سے مکمل کیا۔ آپ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے قریبی مریدین میں شمار ہوتے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد خطابت کا آغاز کیا۔ آپ کی تقاریر میں توحید کا پیغام واضح ہوتا تھا اور آپ قرآن کی آیات سے اپنی تقریر کو مزین فرماتے تھے۔ آپ کو علامہ کا خطاب سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے اس وقت دیا جب آپ سرائکی خطابت کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے۔ تلہ گنگ میں ایک تقریر کے دوران جب آپ نے توحید کا پیغام کھل کر بیان کیا تو مخالفین نے آپ پر پتھراؤ کیا۔ کچھ عرصے بعد کبیروالا ضلع خانیوال میں جامعہ محمدیہ احیاء السنہ کی بنیاد رکھی۔ سن 1998 میں چند فروعی مسائل کے باعث جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے علیحدگی اختیار کی اور مرکزی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد رکھی۔ ایک بار جمعہ کے خطبے کے دوران سجدے میں تھے کہ کسی نے خنجر سے حملہ کیا۔ آپ نے حملہ آور کو پکڑ لیا۔ ایک اور موقع پر کھانے میں زہر دیا گیا لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ 2008 میں کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث کی اشاعت پر مقدمہ چلا اور 9 ماہ گجرانوالہ جیل میں قید رہے، بعد میں باعزت بری ہوئے۔ تقریباً 30 سے زائد کتب تصنیف کی جن میں تفسیر ہدی للمتقین، حیات عیسیٰ اور خطبات امام انقلاب شامل ہیں۔ آپ کے علمی جانشینوں میں عصمت اللہ خان ثاقب اور کلیم اللہ خان ملتانی شامل ہیں۔ آپ کی خطابت سے مخالفین بھی متاثر تھے اور اعتراف کرتے تھے کہ اگرچہ وہ ہمارے مخالف تھے لیکن ان کی خطابت کمال کی تھی۔ 2 مئی 2011 کو چند روزہ علالت کے بعد وفات پائی۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ توحید و سنت کی خدمت میں گزرا۔ علامہ احمد سعید خان ملتانی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں لیکن استقامت اور اخلاص سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے شجر ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔